اب دیکھو نا، پیغمبر کا کلام بڑا ہی بلیغ، جیسا کہ میں نے کہا نا، افصح العرب، ایک ایک پیغمبر کی حدیث، سبحان اللہ، اس کو زبان پہ لاؤ، دل میں اس کو جگہ دو، پیشانی پہ اس کو سجا لو، لوگوں کو بتاؤ، اس کے اثرات ظاہر ہوں گے۔ نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها فبلغها كما سمعها۔ اللہ میری اس امتی کو تر و تازہ رکھے جو میری بات کو سنتا ہے اور سن کر پھر اس کو اسی طرح حفظ کرتا ہے، کمی بیشی کیے بغیر، اور پھر اسے آگے کنوے کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو محدثین کے، حدیث بیان کرنے والوں کے چہرے اللہ نے اس دنیا میں ہی تر و تازہ کر دیے ہیں، اور یہی وہ چہرے ہوں گے جو میرے اور آپ کے رحیم و کریم پروردگار کو جنت میں دیکھیں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کئی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، تیرے پروردگار کو دیکھ رہے ہوں گے۔ وہ رب ذوالجلال، ہمارا رحیم و کریم پروردگار، جس کو کلیم اللہ نے دیکھنا چاہا اس دنیا میں لیکن نہیں دیکھ سکے، تاب نہیں لا سکے اس اللہ کی تجلی کی، اس لیے کہ وہ نور ہے، اور اس ذات کے سامنے 70,000 پردے نور کے، لو کشفت، اگر وہ ہٹا دے تو جہاں تک اللہ کا نور پہنچے وہاں ہر چیز جل کر خاکستر ہو جائے۔ موسیٰ کلیم اللہ جیسے جواں پیغمبر، جلیل القدر پیغمبر، فخر موسیٰ صاعقہ، وہ گر جائیں تاب نہ لا کے، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقہ۔ اس ذات کو جو اہل جنت ہوں گے، وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے والے، جن کو یہ خاص ٹائٹل ملے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے مہمان ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے، اور ان کے چہرے تر و تازہ ہیں رب کو دیکھ کر۔ اور ایک وہ جماعت ہوگی جو کہ پیغمبر کی حدیث پڑھ پڑھ کے اپنے چہروں کو پہلے ہی تر و تازہ کر چکی ہوگی، ان کو بھی اللہ وہاں جگہ دے دیں گے۔ سبحان اللہ، اس چیز کو اگنور نہ کیجیے۔